کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ عدیل گھر سے نکل آیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے چہرے پر گہری سوچ اور الجھن بھری تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار رباب کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ فیصلہ کرنے کے عجیب دوراہے پر کھڑا تھا، یا شرجینا یا رباب۔ وہ کیا فیصلہ کرے؟ کیا کبھی کچھ سمجھ نہیں آیا ان 4 سالوں میں عدیل؟ کیا میری فیلنگز ہمیشہ آپ کے لیے یک طرفہ رہیں؟ تمہاری ہر بات، ہر چیز کو پسند کرتی ہوں، اور آج تم آ رہے ہو اچانک میرے پاس اپنی شادی کی نیوز لے کے۔ غائب دماغی سے گاڑی چلاتے اس کے کانوں میں رباب کے جملے گونجے۔ وہ روڈ پر جس جگہ سے گزر رہا تھا وہاں لائن سے مختلف دکانیں تھیں۔ اس کو وہاں ایک پھولوں کی دکان نظر آئی۔ اس نے بے اختیار گاڑی اس پھولوں کی دکان کے پاس ایک جھٹکے سے روکی۔ سیٹ بیلٹ کھول کے وہ گاڑی سے تیزی سے اترا اور پھولوں کی دکان میں چلا گیا۔ سدرا گھر کی ملازمہ لڑکی زبیدہ کے ساتھ ٹرالی اور ٹرے سجائے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ چائے کے ساتھ کے کچھ لوازمات جو ٹرالی میں نہیں سما سکے وہ سدرا نے بڑی سی ٹرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں مہمانوں کو پلیٹ سرو کرنے لگیں۔ عدیل کہاں ہے؟ وہ چائے نہیں پیے گا؟ مرتضیٰ نے سدرا کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے عدیل کی غیر موجودگی اب محسوس کی تھی۔ عدیل کو بلواؤ سدرا، افتخار بھی فوراً بولے۔ ابا وہ، سدرا گڑبڑا گئی۔ ابا وہ بھائی کے آفس سے ضروری کال آ گئی تھی، بھائی کو اچانک ہی آفس جانا پڑ گیا۔ اس نے تھوک نگلتے جلدی سے بات بنائی۔ اس کے اس جھوٹ پر لمحہ بھر کے لیے اس کی اور شگفتہ کی نظریں ملی تھی۔ اس کا جھوٹ شگفتہ نے بھانپ لیا۔ شرجینا نے ان دونوں ماں بیٹی کا نظروں کا تبادلہ دیکھ لیا تھا۔ اسے بھی ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ سدرا جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈرائنگ روم میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ مرتضیٰ اور سلمیٰ دونوں کو ہونے والے داماد کا یوں بنا ملے گھر سے چلے جانا برا محسوس ہوا تھا۔ عدیل کی اس غیر اخلاقی اور بد تہذیبی سے بری طرح افتخار اور شگفتہ مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہوئے تھے۔ حد ہے بھائی، بتا کے سب سے مل کے تو جاتا۔ اس کے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں، صاحبزادے بغیر دعا سلام کے منہ اٹھا کے چل دیے۔ افتخار شرمندگی مٹانے کے لیے فوراً بولے۔ ابا کوئی زیادہ ایمرجنسی ہو گئی تھی آفس میں۔ سدرا کھسیاہٹ بھرے انداز میں بھائی کی جھوٹی طرفداری کر رہی تھی۔ عدیل نے حرکت ایسی کی تھی کہ جھوٹ کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں افتخار، نوکری تو نوکری ہوتی ہے، یقیناً کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا عدیل کو۔ مرتضیٰ دوست کو شرمندگی سے نکالنے کے لیے مسکرا کے بولے۔ حالانکہ دل میں انہیں عدیل کا یوں گھر سے چلے جانا اپنی اور شرجینا کی بے عزتی لگی تھی، مگر اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ انہیں بھی مصلحت سے ہی کام لینا پڑ رہا تھا۔ افتخار، شگفتہ اور سدرا کے چہروں پر عجیب شرمندگی اور کھسیاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ عدیل اپنے گھر والوں کو ایک عجیب آکورڈ صورتحال میں ڈال گیا تھا۔ بس مرتضیٰ بھائی، آپ لوگوں کی یہی اپنائیت مجھے پسند ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ غیروں میں عدیل کا رشتہ طے ہوا ہے۔ شگفتہ جلدی سے مسکرا کے قدرے خوشامدی لہجے میں بولی۔ صاف ظاہر تھا وہ مرتضیٰ اور ان کی فیملی کے آگے ہونے والی اس شرمندگی سے نکلنے اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سدرا اپنے انکل کو کباب 2 خالی پلیٹ لیے بیٹھے ہیں مرتضیٰ بھائی۔ سدرا ماں کے حکم پر مرتضیٰ اور سلمیٰ کو کباب وغیرہ سرو کرنے لگی۔ ہونے والی بھابھی صاحبہ کو بھی تو کوئی پوچھ لے، پلیٹ تو ان کی بھی خالی ہے۔ مصطفیٰ نے شرجینا کی طرف دیکھ کے شوقی اور شرارت بھرے انداز میں بولا۔ شرجینا تو خیر بالکل خاموش بیٹھی تھی، مگر کچھ دیر پہلے تک چہکتی رامین اور یمنا بھی اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ عدیل کی یوں چلے جانے والی حرکت پر سبھی کو بہت برا اور حد تک آمیز محسوس ہوا تھا۔ عدیل نے اپنی گاڑی رباب کے شاندار محل نما گھر کے پورچ میں لا کے روکی۔ وہ ہاتھوں میں پھولوں کا زبردست سا گلدستہ پکڑے گاڑی سے اترا۔ وہ گھر کیا تھا، ایک محل تھا، شان و شوکت سے بھرا، ہر چیز عمارت کو ظاہر کر رہی تھی۔ پورچ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک وقت میں 6 بڑی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی تھیں، جبکہ بیسمنٹ میں گیراج الگ تھا۔ گھر کا گارڈن بہت وسیع تھا کہ بندہ چلتے چلتے تھک جائے اور گارڈن ختم نہ ہو۔ عدیل کی آنکھوں میں رشک بھرا تھا۔ یہ سب کچھ اس کا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ رباب کا ہاتھ تھام لے تو۔ اس کے لیے جیسے فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ فیصلے اور کنفیوژن کی حالت سے نکل آیا تھا اور اب پر اعتماد تھا۔ گارڈ نے انٹرکام پر مطلع کرنے پر ایک ملازم باہر آیا تھا۔ میڈم رباب سے ملنا ہے مجھے، وہ پر اعتماد انداز میں ملازم سے بولا۔ سر میڈم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ مل نہیں سکیں گی، آپ کبھی اور تشریف لے آئیے گا۔ ملازم جواباً تہذیب اور شائستگی سے بولا۔ انہیں بتائیں عدیل احمد آیا ہے، آئی ایم شیور وہ مجھ سے ملیں گی۔ عدیل کا انداز بہت مضبوط اور پر اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ رباب اس سے ضرور ملے گی، اور اس کا یہ یقین سچ بھی ثابت ہوا تھا۔ عدیل احمد تم تو سچ میں کچھ ہو، اس کے اندر کے خود پسند انسان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ لڑکی جو کسی سے ملنے اور بات کرنے پر راضی نہیں تھی، اس نے عدیل احمد کو اپنے گھر کے اندر بلا بھی لیا تھا اور اس سے ملنے کو راضی بھی تھی۔ محض چند سیکنڈز بعد ہی اب وہ رباب کے شاندار گھر کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں کھڑا تھا۔
وہ پھول ہاتھ میں پکڑے رباب کا منتظر، کچھ کنفیوز سا بھی تھا، کبھی بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، کبھی اپنے لباس پر نظریں دوڑا کے چیک کر رہا تھا کہ وہ اچھا تو لگ رہا ہے نا۔ چند منٹ بعد رباب اندر آئی۔ عدیل کے آنے کا سن کے وہ جلدی جلدی لباس تبدیل کر کے اور بالوں میں برش کر کے آئی تھی، مگر چہرہ میک اپ سے آری تھا۔ 3 دنوں سے کمرے میں اداس بند ہو کے بیٹھی تھی، اس لیے چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں کے نیچے حلقے نظر آ رہے تھے۔ عدیل؟ وہ عدیل کا یوں اپنے گھر آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے حیران تھی۔ ہائے! عدیل اس کو دیکھ کے فوراً صوفے پر سے اٹھا، اپنی نروسنس پر قابو پا کر مسکرا کے بولا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہائے! رباب اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ عدیل نے پھول اس کی طرف بڑھائے۔ وہ رباب کی عمارت اور رتبے سے متاثر تھا، اس لیے پھول دینے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی ملکہ عالیہ کی خدمت میں پھول پیش کر رہا ہو۔ رباب نے پھول لینے کے لیے فوراً ہاتھ نہیں بڑھائے۔ عدیل کو بغور گہری نظروں سے دیکھتی سوالیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں نے یہ بول دیا، اس لیے تم میرا دل رکھنے کے لیے یہ مجھے پھول دے رہے ہو نا؟ عدیل پیار محبت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں۔ وہ موقع پرست، خود غرض اور لالچی انسان تھا۔ اسے رباب سے نہیں، اس کی دولت اور اسٹیٹس سے پیار ہو گیا تھا، مگر موقع محل کے حساب سے وہ فل آن عاشق صادق بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس حسین اور بے مثال لڑکی کے خواب دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا، اگر اس نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے تو اس کا ساتھ بہت فقر، خوشی اور محبت کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ رباب عدیل کے جواب پر دھیمے سے انداز میں نزاکت سے ہنسی۔ وہ عدیل کے اظہار محبت پر سرشار سی ہو گئی تھی۔ صرف بزنس، فائنینس اور مارکیٹنگ کی باتیں ہی اچھی نہیں کر لیتے، دل جیتنے کا ہنر بھی خوب آتا ہے عدیل احمد تم کو۔ رباب نے مسکرا کے پھول اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے۔ اس نے پھولوں کو ہولے سے چھوا تھا۔ عدیل اس کی جانب دیکھ کر بھرپور چاہت سے مسکرا رہا تھا۔ شرجینہ ساری فیملی کے ساتھ واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ مرتضیٰ گاڑی چلا رہے تھے، سلمیٰ ان کے برابر میں بیٹھی تھی، شرجینہ، یمنا اور رامین پیچھے بیٹھی تھی۔ سب چپ چپ سے تھے۔ عدیل کے یوں ان لوگوں سے ملے بغیر اٹھ کے چلے جانے سے ان سب کو بہت برا لگا تھا۔ شرجینہ خاص طور پر بالکل خاموش تھی۔ اسے عدیل کا رویہ اپنی اور اپنی فیملی کی انسلٹ لگا تھا۔ رامین چپ نہیں رہ پائی، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی، کتنا عجیب سا لگا عدیل بھائی، ہم لوگوں سے ملے بغیر آفس چلے گئے۔ یمنا نے بھی فوراً بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ صرف عجیب؟ مجھے تو بہت برا لگا، ایسے کوئی کرتا ہے اپنے سسرال والوں کے ساتھ؟ سلمیٰ اور مرتضیٰ ایک پل کے لیے چپ تو ہو گئے تھے، کیونکہ برا تو انہیں بھی لگا تھا عدیل کا رویہ، مگر سلمیٰ نے پھر فوراً ہی دونوں بیٹیوں کو ٹوکا، بیکار کی باتیں نہ کیا کرو تم دونوں، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا عدیل کو۔ وہ جیسے نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے محض چند دن پہلے آپس میں اس طرح کی رنجشیں اور ناراضگیاں پالی جائیں۔ یمنا ماں کا ٹوکنا نظر انداز کر کے قدرے خفگی سے جذباتی ہو کے بولی، کیا ضروری کام امی؟ کوئی جنگ چھڑ گئی تھی جو انہیں توپے اور ٹینک لے کے فوراً محاذ جنگ پر پہنچنا تھا؟ کتنی بھی ایمرجنسی ہو، بندہ ایٹ لیسٹ مل کے خدا حافظ کر کے تو جاتا ہے، مینرز بھی کسی چڑیا کا نام ہوتے ہیں۔ سلمیٰ نے آنکھوں میں یمنا اور رامین کو اشارہ کیا کہ وہ شرجینہ کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کریں، وہ خواہ فیل کرے گی۔ رامین یمنا دونوں ہی جیسے ماں کا گھونڈنا، خاموش رہنے کا اشارہ نظر انداز کر کے ناراضگی اور شکوے کیے چلی جا رہی تھی۔ آج تو عدیل بھائی کا بیہیویئر جتنی دیر وہ بیٹھے رہے تب بھی عجیب سا ہی تھا، خاموش منہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے اچھے تو مصطفیٰ بھائی ہیں، جب بھی ہم آتے ہیں کتنی گرم جوشی سے پیار سے ملتے ہیں، گیٹ تک خدا حافظ کرنے بھی آتے ہیں۔ عدیل بھائی جیسی بڑی ڈگری تو نہیں ہے ان کے پاس، مگر مینرز اور کرٹیسی ان سے زیادہ ہے۔ شرجینہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اپنی فیملی کی بے عزتی سے اس کا دل دکھا تھا۔ وہ بظاہر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظروں کا اضطراب اور اداسی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے ڈسٹرب تھی۔ سلمیٰ نے اس بار ماں والے انداز میں دونوں چھوٹی بیٹیوں کو ڈانٹا تھا، پھر وہ یہ فضول باتیں، جب نئے رشتے بن رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو یوں ڈسکس کر کے آپس میں دل برے نہیں کرتے، یقیناً عدیل کو کوئی کام آ گیا ہوگا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے مرتضیٰ نے بھی جیسے فوراً بولنا ضروری سمجھا، تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، نوکری میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو یوں دل پہ لے کے خفا نہیں ہوتے۔ مرتضیٰ نے بھی یمنا اور رامین کو سمجھایا۔ انہوں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، انہیں شرجینہ کا اداس چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ مرتضیٰ اور سلمیٰ نے یمنا اور رامین کو تو خاموش کرا دیا تھا، مگر اندر سے ان دونوں کو بھی عدیل کا رویہ بدتمیزی اور بد تہذیب بھی لگا تھا۔ وہ دونوں بھی ڈسٹرب ہوئے تھے، مگر شادی سے ایک ہفتہ پہلے اب وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے آپس میں بدمزگی ہو۔ رباب اور عدیل اب صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، آپس میں تکلف کی دیوار ہٹ گئی تھی۔ رباب کھل کے عدیل کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی، اور عدیل تو جیسے ساتویں آسمان پر تھا۔ تمہاری شادی کا سن کر میں بہت اپسٹ ہوئی تھی، اندازہ ہے مجھے، 2 دن سے آفس بھی نہیں آ رہی، میری کالز بھی پک نہیں کر رہی۔
رباب اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں عدیل کے لیے حق جتانے والا تاثر تھا، جیسے دل میں یہ سوچ رہی ہو اب یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میرا موڈ اتنا خراب تھا، تمہاری تو کیا، میں کسی کی بھی، یہاں تک کہ اپنے ڈیڈی کی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ وہ آج کل لندن میں ہے نا، وہاں سے مسلسل کال کر رہے تھے مجھے۔ اتنی خاص لڑکی مجھے اتنی اہمیت دیتی ہے، مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں میں۔ عدیل لہجے کو ذرا رومانٹک بنا کے بولا۔ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، یقین کر لو۔ رباب مسکرا کے بولی۔ ایک لمحے کے بعد وہ بولی، شادی کس سے کر رہے ہو؟ عدیل نے بے ساختہ اسے ٹوک کر جیسے جملہ ٹھیک کرایا۔ کر رہا تھا۔ رباب زیر لب مسکرائی۔ اوکے۔ بڑی سیٹسفائیڈ اور بھرپور مسکراہٹ تھی رباب کے چہرے پر۔ کس سے کر رہے تھے؟ میرے فادر کے دوست کی بیٹی تھی۔ پسند کرتے اسے؟ عدیل شرجینا کا ذکر اب انتہائی لاپرواہی سے کر رہا تھا، جیسے اسے شرجینا میں ذرا سی بھی دلچسپی نہ ہو۔ شرجینا میرے پیرنٹس کی پسند تھی۔ ارینج میرج؟ ہاں، اور اب خود پرستی اور خود پسندی میں رباب عدیل سے کئی قدم آگے تھی۔ اسے صرف یہ سننا تھا کہ عدیل کے لیے اب بس وہی اہم ہے اور باقی کوئی نہیں ہے۔ عدیل لمحہ بھر کے توقف کے بعد ذرا محتاط لہجے میں بولا، اب صرف تم ہو رباب، اور کسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں جو فرق ہے اس کا سوچ کر میں پریشان ضرور ہوں۔ بہت اونچی چھلانگ مار رہا تھا، اس لیے فکر مند بھی تھا کہ رباب کا ساتھ اسے مل پائے گا بھی کہ نہیں۔ رباب عدیل کی آنکھوں میں دیکھ کے جذباتی سے لہجے میں بولی، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تم پسند ہو پہلے دن سے، 4 سال پہلے جس دن تمہارا انٹرویو لیا تھا تب سے۔ امپورٹنٹ تم ہو عدیل میرے لیے، باقی کچھ میٹر نہیں کرتا۔ کیا ان 4 سالوں میں تمہیں کبھی ایک بار بھی میری فیلنگز کا اندازہ نہیں ہوا عدیل؟ رباب جذباتی ہو کے بولی۔ عدیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پیار، محبت، جذبات میں بلیو نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے اہم صرف روپیہ، پیسہ اور اسٹیٹس تھا، مگر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا رباب کا مزید دل جیتنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ ہوا، بہت بار ہوا رباب، پر اپنی اور تمہاری حیثیت کے فرق کو سوچ کر میں نے ہمیشہ اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ اتنی خاص لڑکی مجھے چاہ سکتی ہے، یقین کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ عدیل نے اپنے پیار کے اظہار کو زیادہ پراثر بنانے کے لیے پیار سے رباب کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وقاص اور مصطفیٰ ٹیرس پر ڈلی کرسیوں پر ساتھ بیٹھے تھے۔ وقاص اپنا موبائل مصطفیٰ کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یار مصطفیٰ ذرا میرا موبائل تو دیکھو، کل سے بار بار ہینگ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کا موبائل پکڑا اور اسے چیک کرنے لگا۔ وقاص تعریفی انداز میں بولا، یار میرے تو یہ سارے مسئلے نا تم حل کر دیتے ہو، لیپ ٹاپ میں پرابلم ہو یا موبائل میں، اپنا مصطفیٰ IT گرو ہے، سب سنبھال لیتا ہے۔ مصطفیٰ اور وقاص میں بے تکلف دوستی اور اپنائیت تھی۔ مصطفیٰ وقاص کا موبائل پاور آف کرنے کے بعد دوبارہ آن کر رہا تھا۔ ارے ابا کے سامنے بولیے گا یہ بات، آپ کو فوراً بتائیں گے میں دنیا کا کتنا بڑا ناکارہ، نکما اور لوزر ہوں۔ مصطفیٰ موبائل کو دیکھتا دیکھتا مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا تھا، ایسے جیسے اپنا مذاق خود ہی اڑا رہا ہو۔ سنا تھا نا کیسی انہوں نے مرتضیٰ انکل کے سامنے میری کھچائی کی تھی۔ دراصل اس نے باپ کی مرتضیٰ اور اس کی فیملی کے سامنے اپنے متعلق کامنٹس کو فیل کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شکوہ اس کے منہ سے نکلا۔ وقاص دوستانہ انداز میں بولا، چھوڑو یار، ماں باپ کی باتوں کا برا نہیں مانتے۔ مصطفیٰ شانے اچکا کے بولا، برا کون مان رہا ہے وقاص بھائی، بس ایک ریالٹی بتا رہا ہوں۔ فون دوبارہ اس نے آف کیا۔ وہ اب موبائل سے سم اور SD کارڈ وغیرہ نکال رہا تھا، موبائل کو بیک سے کھول رہا تھا۔ ابا اور عدیل بھائی دونوں کو بس موقع ملنا چاہیے مجھے باتیں سنانے کا۔ ہاں، مسئلہ ابا کے موبائل میں آ جائے یا عدیل بھائی کے لیپ ٹاپ میں، پھر سارے میرے پاس آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں امپورٹنٹ پریزنٹیشن تھی اور عین موقع پر ان کا لیپ ٹاپ میں کچھ پرابلم آ گیا تھا، وہ فائل کہیں اور سیو بھی نہیں کی تھی۔ اسی دن پریزنٹیشن تھی، ان کے آفس کے IT لوگ بھی پرابلم ٹھیک نہیں کر پائے تھے اور میں نے آدھے گھنٹے میں مسئلہ بھی حل کر دیا اور سارا ڈیٹا بھی انہیں ریکور کر کے دیا۔ مگر مجال ہے جو ہمارے بھائی صاحب نے کوئی شاباشی دی ہو، کوئی پیٹھ تھپ تھپائی ہو۔ مصطفیٰ یہ باتیں بولتے بولتے وقاص کا موبائل ٹھیک کر چکا تھا۔ اس نے موبائل کا بیک کور وغیرہ بند کیا، موبائل آن کر کے وقاص کی طرف بڑھایا۔ وقاص مصطفیٰ کی باتیں سنجیدگی سے سن رہا تھا، مگر مصطفیٰ بہت لاؤبالی پن اور بے پرواہ سے انداز میں سب باتیں بول رہا تھا، وہ دل پر نہیں لگاتا تھا کوئی بھی بات۔ تھینکس یار، حل کر دیا تم نے تو میرا مسئلہ۔ وقاص خوشی خوشی فوراً اپنے موبائل کی اسکرین کو ٹچ کر کے مختلف ایپس کھول کھول کے موبائل چیک کرنے لگا۔ شگفتہ اور سدرا صوفے پر ساتھ بیٹھی تھی، حمزہ وہاں کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ سدرا ماں کے کہنے پر بار بار عدیل کو کالز ملا رہی تھی، مگر عدیل اس کی کالز اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ شگفتہ قدرے ٹینشن میں لگ رہی تھی، امی بھائی کال اٹینڈ نہیں کر رہے۔ شگفتہ پریشانی سے بولی، سمجھ نہیں آ رہی مجھے عدیل ایک دم بغیر کچھ کہے سنے کہاں چلا گیا،
ایسا غیر ذمہ دار تو وہ ہے نہیں۔ شگفتہ ان کی باتوں کے دوران ہی مصطفیٰ اور وقاص ٹیرس سے اٹھ کر وہاں آ گئے۔ اوپر سے تمہارے ابا الگ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں، اس کے سسرالی آئے بیٹھے تھے اور وہ منہ اٹھا کے گھر سے چلا گیا، تو بھئی میرا کیا قصور ہے اس میں نے بھیجا تھا کیا اسے گھر سے؟ شگفتہ ناراضگی بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ بچے جو بھی غلط کریں باتیں بیچاری ماں کو سننی پڑتی ہیں۔ مصطفیٰ کہاں زیادہ چپ رہ سکتا تھا، شرارتی انداز میں بولتا صوفے پر بیٹھا۔ امی پتہ کریں بھائی کا کہیں کسی گرل فرینڈ وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے پتہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے۔ شگفتہ کا پہلے ہی موڈ خراب تھا، مصطفیٰ کی بات پر وہ مزید چڑھ گئی تھی۔ تم تو چپ ہی کرو مصطفیٰ، جب بولو گے بے تکا ہی بولو گے، آگے ہی میرا موڈ خراب ہے لے کے اتنی باتیں سنا دی ہیں تمہارے ابا نے مجھے۔ مصطفیٰ لاپرواہی سے شانے اچکا کے میز پر رکھی فروٹ کی ٹرے میں سے سیب اٹھا رہا تھا۔ وہ سیب دانتوں سے کاٹ کاٹ کے مزے سے کھانے لگا۔ وقاص سدرا کے برابر میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے شگفتہ سے بولا، آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، عدیل خاصا ذمہ دار اور سینسیبل بندہ ہے، یقیناً کوئی ارجنٹ کام ہوگا ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ سدرا نے بھی ماں کو سمجھایا، ہاں نا امی ابھی آ جائیں گے بھائی، سب کلیئر ہو جائے گا معاملہ، بس آپ ٹینشن نہ لیں۔ اب عدیل کے چلے جانے کے بعد اب رباب اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ کمرے میں خوبصورت رومانٹک سا میوزک لگا ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر کوئی لوشن لگاتی خود کو فقریہ نظروں سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے خود پر پیار آ رہا تھا، خود اپنی ذات کی پرستش چاہت میں مبتلا تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی سوچ رہی تھی کہ وہ جو چاہے حاصل کر سکتی ہے، ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہے۔ اس نے عدیل کی چاہت کی اور عدیل کو پا لیا۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ رباب نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ یہ اس کے باپ منصور خان کی کال تھی۔ اب چونکہ اس کی مرضی پوری ہو چکی تھی لہٰذا اس نے فوراً ہی کال اٹھا لی۔ ہیلو ڈیڈی، وہ بہت خوشگوار انداز میں بولی۔ وہ باپ کی انتہائی لاڈلی، چہیتی اور سر چڑی تھی۔ یہ اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں، انفیکٹ بہت زیادہ ٹھیک ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، جتنی خوش زندگی میں کبھی نہیں ہوئی نا اتنی خوش ہوں۔ باپ کے سوال کا جواب دیتی وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ کس بات سے خوش ہو بھائی، مجھے بھی تو بتاؤ۔ آپ پاکستان آ جائیں، فوراً واپس آ جائیں، پھر آپ کو خوشی کی وجہ بتاؤں گی۔ نہیں، فون پر بالکل نہیں بتاؤں گی، آپ واپس آئیں گے تو ہی بتاؤں گی۔ وہ بہت لاڈ نخرے اور ضد سے بول رہی تھی۔ اچھا بابا میں آ رہا ہوں، جلدی آئیں ڈیڈی، میں شدت سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ افتخار، شگفتہ، سدرا، وقاص اور مصطفیٰ سب کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ افتخار گھر کے سربراہ والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ وقاص کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتا کھانا کھا رہا تھا۔ سدرا خود بھی کھانا کھا رہی تھی اور حمزہ کو بھی کھلا رہی تھی۔ کھانے کی میز پر سنجیدگی اور خاموشی والا ماحول تھا۔ کیونکہ بطور گھر کے سربراہ افتخار صاحب خاموش اور سنجیدہ تھے لہٰذا باقی بھی کوئی نہیں بول رہا تھا۔ عدیل گھر واپس آ گیا۔ سب سے پہلے سدرا نے گیٹ کھلنے کی آواز سنی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتا عدیل سبھی کو نظر آیا۔ عدیل نے وہاں سے گزرتے گھر والوں کو ڈائننگ روم میں بیٹھا دیکھا۔ وہ اندر آ گیا، سنجیدہ اور پورا اعتماد انداز میں سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ گھر کے تمامی لوگوں نے اس وقت اس کو بھرپور توجہ سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا مگر جان بوجھ کر خود کو انجان اور لا تعلق ظاہر کر رہا تھا۔ شگفتہ نے بیٹے سے فکر سے پوچھا، وعلیکم السلام بیٹا، اس طرح اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ عدیل جواباً سنجیدگی سے بولا، کچھ کام تھا۔ افتخار جو بیٹے کو یوں اٹھ کر چہر سے چلے جانے پر برہم تھے وہ فوراً قبگی سے بولے، یہ کون سا طریقہ تھا عدیل؟ کوئی عام مہمان نہیں آئے ہوئے تھے، تمہارے سسرالی آئے بیٹھے تھے۔ ویسے تو تمہیں اس طرح کہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر بالفرض جانا اتنا ہی ضروری تھا تو کم از کم مرتضیٰ اور اس کی فیملی سے مل کر تو جاتے۔ افتخار اصولوں والے، خاندانی رکھ رکھاؤ رکھنے والے آدمی تھے، بد اخلاقی اور بد تہذیبی بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ عدیل رباب کے ساتھ اپنا فیوچر پلان کر کے آیا تھا۔ باپ کی یہ نصیحتیں، ڈانٹ اسے بیزار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ سدرا کے کان کی طرف جھک کر بہن سے بولا، نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے بھائی، ابا کے چہیتے کو ابا سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ میری چٹکی کاٹو، میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ اس کی خسر پسر وقاص نے بھی سن لی تھی۔ سدرا نے بھائی کو گھورا، جیسے آنکھوں میں اشارہ کیا ہو کہ منہ بند رکھو ورنہ تمہیں بھی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ افتخار عدیل کی خاموشی پر مزید غصے میں آئے۔ یہ تو انتہائی درجے کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی دکھائی ہے تم نے۔ مرتضیٰ اور بھابھی کچھ بولے نہیں مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا اس بات کو۔ عدیل بجائے باپ کے سوالوں کا جواب دینے کے یا واضح کرنے کے کہ وہ کہاں گیا تھا اور کیوں گیا تھا، جواباً بے حد سنجیدگی سے باپ سے بولا، ابا اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، ایگزاسٹ ہو رہا ہوں، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ باتیں کل کریں گے پلیز۔ عدیل کے انداز اور تیور سب کو ہی بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ بیٹے کے اس طرح صاف جواب دینے پر افتخار بالکل چپ ہو گئے تھے۔ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ انہیں یوں جواب دے سکتا ہے۔ شگفتہ نے جیسے کھانے کی میز پر ماحول خوشگوار بنانے کے لیے فوراً موضوع بدلا،
عدیل کو کھانے کا کہا۔ اچھا چلو سب چھوڑو، آؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، سدرا نے بریانی بنائی ہے تمہاری پسند کی۔ عدیل ماں کو بھی اکتائے ہوئے اور تھکاوٹ بھرے انداز میں دیکھ کے بولا، میں کھا کے آیا ہوں امی، بس اب سوؤں گا۔ عدیل بولنے کے بعد وہاں رکا نہیں، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا انداز سب کو غیر معمولی لگا۔ افتخار بیٹے کے رویے کو پی گئے مگر انہیں بہت برا لگا۔ عدیل یوں بیہیو کر کے گیا گویا اس کے لیے ماں باپ کی عزت اور ان کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ وقاص حیرانگی سے بولا، عدیل کو کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ نے دوبارہ سدرا کے کان میں سرگوشی کی۔ بھائی صاحب کے تو انداز ہی بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ پتا کرو بھائی لاڈلے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ سدرا نے اسے گھورا۔ افتخار نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ شوہر کا بگڑتا موڈ بھانپ کے شگفتہ خوش آمدی انداز میں بولی، آپ چاول تو لینا۔ افتخار سنجیدگی سے بولے، میں کھا چکا ہوں۔ ان کے چہرے پر والد سے ناراضگی پھیلی ہوئی تھی۔ شگفتہ اور سدرا کے چہروں پر فکر تھی۔ کھانے کی میز کا ماحول اچانک ہی بالکل خاموشی اور ٹینشن بھرا ہو گیا تھا۔ افتخار کھانا چھوڑ کے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شرجینا، یمنا اور رامین بیڈ پر سونے لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا۔ رامین اور یمنا گہری نیند سو گئی تھی۔ شرجینا جاگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تھا، ایک سنگل بیڈ تھا۔ سنگل بیڈ پر رامین سو رہی تھی جبکہ ڈبل بیڈ پر شرجینا اور یمنا لیٹی تھی۔ نیند شرجینا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے چین، پریشان اور مضطرب تھی۔ وہ عدیل کے رویوں سے ڈسٹرب تھی۔ شرجینا نے لیٹے لیٹے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس نے موبائل میں گیلری کھولی۔ اس میں اپنی اور عدیل کی بات پکی ہونے کی تصویریں دیکھنے لگی۔ شرجینا اور عدیل صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور شگفتہ شرجینا کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ شرجینا نے خوبصورت ہلکا کام بنا ہوا جوڑا پہنا ہوا تھا، سر سے دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ عدیل نے شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ عدیل اور شرجینا دونوں اس رشتے سے خوش نظر آ رہے تھے۔ مصطفیٰ شور اور ہلہ گلہ مچا رہا تھا۔ یمنا اور رامین بھی خوش تھیں۔ بہت ساری تصویریں، ویڈیوز تھیں۔ شرجینا یہ دیکھتے دیکھتے منگنی کے دن کی تقریب میں کھو گئی تھی۔ شگفتہ نے شرجینا کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ساتھ، سدرا بولی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے بالکل۔ عدیل نے شرجینا کی طرف دیکھا، ہلکی آواز میں شرجینا سے بولا تاکہ کوئی سن نہ لے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شرجینا نے نظریں جھکائے جھکائے عدیل کی تعریف سنی۔ ذرا سی نظریں اٹھا کے اس نے عدیل کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ عدیل کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ شرجینا کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ مصطفیٰ ساری فیملی کے ساتھ سیلفیز لے رہا تھا۔ شرجینا اور عدیل کے برابر صوفوں پر سلمہ، شگفتہ، افتخار، مرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سدرا، رامین، یمنا، وقاص صوفوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ حمزہ وقاص کی گود میں تھا۔ عدیل بہت خوش نظر آ رہا تھا، بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے کئی بار سب سے نظریں بچا کے شرجینا کو دیکھا اور باتیں بھی کیں۔ شرجینا کی آنکھوں میں گہرے سوال اور بے چینی بھری تھی۔ وہ ایک دم اپنے خیالوں سے واپس آئی۔ کچھ ہے جو غلط ہو رہا ہے عدیل، آئی ڈونٹ نو، پر کچھ ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اسے جیسے اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے عدیل کے رویے میں تبدیلی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ عدیل آفس جا رہا تھا، راستے میں تھا، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پرفیکٹ اور بہترین تیاری تھی، بہترین سوٹ، بال سلیقے سے جمے ہوئے، ایک کامیاب ایگزیکٹو والی لک دے رہا تھا۔ اس کے موبائل پر رباب کی کال آئی۔ عدیل نے مسکرا کے پہلی ہی بیل پہ کال ریسیو کی۔ اس نے بلوٹوتھ ڈیوائس کان میں لگا رکھی تھی۔ دوسری جانب رباب سر پر تولیہ لپیٹے ڈریسنگ روم میں کھڑی تھی۔ اس کے کمرے کے ساتھ ہی اس کا بڑا سا ڈریسنگ روم تھا، جہاں اس کا واک ان کلوزٹ تھا۔ اس میں قیمتی برانڈڈ کپڑوں، جوتوں، بیگز کا ایک وسیع کلیکشن تھا۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل قیمتی امپورٹڈ میک اپ کے سامان سے سجی ہوئی تھی۔ وہاں سب کچھ شہانہ تھا۔ رباب ملکہ کی طرح وہاں کھڑی اپنے پہننے کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ کہاں ہو؟ وہ پورے حق سے پوچھ رہی تھی۔ آفس آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ رباب تھوڑے نخرے اور ادا سے بولی، نہیں بھائی آج ہم آفس نہیں جا رہے۔ عدیل کے لیے تو وہ سونے کی چڑیا تھی۔ وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، اس پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ کیوں بھائی آفس کیوں نہیں جا رہے؟ وہ لباس نکال کر ہینگر سمیت اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اس پر کیسا لگے گا۔ بس میرا موڈ ہے اس لیے۔ عدیل رباب کی فرمائش پر مسکرایا۔ اوکے، ارادے کیا ہیں؟ وہ جس طرح باقی سب کے اوپر سے آنے کی کوشش کرتا تھا، سب کو اپنا محکوم سمجھتا تھا، رباب کے ساتھ وہ انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ رباب کے تو جیسے وہ ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ مجھے پک کرو آ کے گھر سے، ہم کہیں اور چل رہے ہیں آج۔ عدیل اور رباب اب ساتھ تھے۔ عدیل گاڑی چلا رہا تھا، رباب اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ کیجول ویسٹرن ڈریس میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے، بہت اچھی سی تیار تھی، وہ حسین لگ رہی تھی۔ چونکہ اب وہ آفس نہیں جا رہے تھے، لہٰذا عدیل نے بھی کوٹ اور ٹائی اتار دیا تھا، آستینیں بھی کونیوں تک فولڈ کر لی تھی۔ یہ دونوں ساحل سمندر کی طرف جانے والے روڈ پر تھے۔ صبح کے وقت وہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔
رباب عدیل کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے بولی، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ عدیل ایک نظر رباب کو دیکھ کے بولا، کس چیز کا؟ تمہارے فیانسے کا، تمہاری فیملی کا؟ وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے تمہارے فیصلے کو؟ ایک طرف تمہاری شادی فکسڈ ہے۔ عدیل بھرپور اعتماد سے بولا، وہ میرا مسئلہ ہے، میں سب سنبھال لوں گا، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ مجھے سے گزشتہ رات سب کچھ سوچ چکا تھا، طے کر چکا تھا۔ عدیل نے ایک لمحے کے توقف کے بعد رباب سے اس کے گھر والوں کی رضامندی کا پوچھا۔ تم اپنا بتاؤ، منصور خان اپنی کمپنی کے ایک امپلائی کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دیں گے؟ رباب جواباً عدیل سے بھی زیادہ کانفیڈنس سے بولی، تمہارے گھر والے تمہارا مسئلہ ہیں تو میرے پیرنٹس میرا مسئلہ ہیں، ڈیڈی کو میں راضی کر لوں گی۔ وہ بہت اطمینان سے پرسکون انداز میں بولی، جیسے اپنی مرضی منوانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ لندن گئے ہوئے ہیں اپنی سیکنڈ وائف کے پاس، کال کر دی ہے میں نے، آ رہے ہیں وہ واپس۔ اس نے اپنے باپ کی دوسری شادی کا ذکر کیجولی کیا، مگر عدیل یوں چوکا گویا یہ چیز اس کے علم میں تھی ہی نہیں۔ شرجینہ موبائل ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ جیسے عدیل کو میسج کرنا چاہتی تھی مگر بار بار الفاظ ٹائپ کر کے مٹا رہی تھی۔ کمرے میں رامین اور یمنا ایکسائٹڈ سی باتیں کر رہی تھی۔ یمنا نے بیڈ پر ان دونوں کے مائیوں کے گرین اور یلو کلرز کے غرارے، قمیضیں اور کام والے دوپٹے رکھے تھے۔ الماری چوپٹ کھلی تھی اور یمنا اس میں سے مزید کچھ اور نکال رہی تھی۔ یمنا رامین سے بولی، الماری سے میری اور شرجینہ کی سینڈلز جو ہم نے آج پہننی ہے نا، وہ بھی نکال کے یہاں رکھ دو، میں جیولری نکالتی ہوں۔ رامین نے بولتے بولتے کچھ جیولری باکسز الماری سے نکالے، چوڑیوں کے سیٹس والا باکس بھی باہر نکالا۔ آپ دونوں پارلر کب جائیں گی یمنا باجی؟ نازیہ خالہ آ جائیں پہلے، ان سے مل کے 5 بجے تک پارلر جائیں گے۔ اسی وقت گیٹ پر بیل کی آواز آئی، سارے گھر میں آواز گونجی۔ سلمہ نے آواز دی، دیکھو کون ہے باہر۔ رامین بھاگ کے کمرے سے گئی۔ سلمہ کمرے میں انٹر ہوئی، انہوں نے یمنا اور شرجینہ کو ایک نظر دیکھا۔ تم ابھی تک یہ کپڑے ہی نکالنے میں لگی ہو یمنا، اتنے کام پڑے ہیں، جلدی کرو۔ امی ڈیکوریشن والا آیا ہے ڈیکوریشن کا سامان لے کے، رامین نے آ کے ماں کو بتایا۔ چونکہ آج سے گھر میں شادی کی تقریبات شروع ہو رہی تھی، اس لیے ایک افراتفری والا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہر کوئی ایکسائٹڈ تھا اور جلدی میں تھا سوائے شرجینہ کے۔ اچھا بابا کو بتا دیا ہے نا؟ سلمہ نے رامین سے پوچھا۔ جی امی۔ سلمہ نے ایک دم شرجینہ سے بولا، شرجینہ فلائٹ کا پتہ کرو بیٹا، تمہاری خالہ کی فلائٹ ٹائم پہ تو ہے نا؟ شرجینہ کے حد درجہ خاموش اور سنجیدہ چہرے پر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ شرجینہ سے بھی پہلے یمنا بولی، امی میں چیک کر چکی ہوں، فلائٹ ٹائم پر ہے، نازیہ خالہ کا میسج بھی ابھی آیا تھا، وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے ہیں۔ یمنا بدستور چوڑیاں نکالنے میں مصروف تھی۔ اب لگے گا نا ہمارا گھر شادی کا گھر، نازیہ خالہ، خالو، محب اور ماہنور کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی، رامین ایکسائٹڈ ہو کے بولی۔ سلمہ بھی بہن کی آمد سے خوش تھی، مسکرا کے بیٹیوں کو بتانے لگی، ابھی صرف نازیہ آ رہی ہے، جمشید بھائی کی چھٹیوں کا مسئلہ تھا، وہ اور بچے شادی سے ایک دن پہلے ہی آئیں گے دبئی سے۔ ماں کی بات سن کر یمنا بولی، یعنی مائیوں اور مہندی پر خالو اور بچہ پارٹی نہیں ہوں گے؟ شرجینہ کی توجہ ماں اور بہنوں کی باتوں پر بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، اس نے فائنلی عدیل کے لیے میسج ٹائپ کر لیا تھا، آئی وانٹ ٹو میٹ یو، میسج سینڈ کر دیا تھا۔ تمہاری نازیہ خالہ اکیلی ہی سب کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہیں، رونق لگا دے گی وہ آ کے۔ یہ تو ہے امی، نازیہ خالہ سے اچھی ڈھولکی تو کوئی بجاتا ہی نہیں ہے، یمنا بولی۔ آج سے لے کے نا شادی کے دن تک اب روز رات میں رت جگہ کریں گے، روز گانے گائیں گے، رامین بولی۔ سلمہ، یمنا، رامین آپس میں خوشیوں بھری باتوں میں مصروف تھیں۔ شرجینہ کی خاموشی کو ان میں سے کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ سلمہ بیٹیوں کے کمرے سے جانے کے لیے مڑی، رامین خالہ کے لیے کمرہ صاف کرواؤ، جا کے باتھ روم بھی دھلوانا ہے، یمنا آؤ ذرا میری مدد کراؤ، شرجینہ تم بھی آؤ۔ وہ باہر نکل رہی تھی، ان کے پیچھے پیچھے شوخی اور شرارت سے بولتی یمنا اور رامین بھی باہر آ رہی تھی۔ امی مائیوں کی دلہنوں سے کام کرائیں گی آپ؟ سو انفیئر، یمنا مصنوعی منہ بنا کے بولی۔ مائیوں شام میں یمنا باجی ابھی کام کرائیں اچھے بچوں کی طرح آپ دونوں، مائیوں کی دلہنیں۔ کمرے سے نکلتی ان لوگوں کی آوازیں شرجینہ کے کانوں تک ضرور پہنچی تھی، مگر اس نے نہ تو ماں کی باتوں پر توجہ دی نہ بہنوں کی باتوں پر۔ اس کا ذہن عدیل سے ملنے پر الجھا ہوا تھا۔ عدیل اور رباب اب ساحل سمندر پہ تھے، سمندر کے نزدیک ایسی جگہ گاڑی کھڑی تھی جہاں سے سمندر کا خوبصورت منظر انہیں نظر آ رہا تھا۔ دونوں گاڑی سے ٹیک لگائے ریلیکسڈ انداز میں کھڑے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا منصور سر کی سیکنڈ میرج کا، عدیل محتاط ہو کے بولا۔ عدیل کو انٹرسٹ ہی رباب کی دولت اور جائیداد میں تھا، لہٰذا اس کے باپ میں دلچسپی بھی سے کافی تھی، کیونکہ باپ ہی دولت اور بزنس کا اصل مالک تھا۔ وہ رضامندی دے گا تبھی تو اس کی رباب سے شادی ہو پائے گی۔ رباب سنجیدگی سے بتانے لگی، ممی ڈیڈی کی ڈیورس کو 12 سال ہو گئے۔ ڈیورس کے بعد ڈیڈی نے لندن میں ایک برٹش پاکستانی خاتون سے شادی کر لی تھی، ممی نے بھی سیکنڈ میرج کر لی، وہ US میں ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا، بس ایک سنجیدگی پھیلی تھی اپنے والدین کی طلاق کا بتاتے ہوئے۔ میں ڈیڈی کے بہت لاڈلی ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے میں ان کی سیکنڈ میرج سے ڈسٹرب ہوں، اس لیے انہوں نے دوسری وائف کو لندن میں ہی رکھا ہوا تھا۔
سیکنڈ وائف سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے 10 سال کی. ڈیڈی ان لوگوں سے ملنے آتے جاتے ہی رہتے ہیں. عدیل کو یہ سب سن کے کافی تقویت اور اطمینان ملا کہ یہاں ایک طرح سے میدان صاف ہی تھا. رباب کے کوئی بہن بھائی، لمبی چوڑی فیملی بھی نہیں تھی، اور باپ بھی 2 گھروں اور 2 ملکوں میں بٹا ہوا تھا. بزنس سارا رباب کے حوالے تھا، تو شادی کے بعد تو سب کچھ عدیل کا ہی ہو جانا تھا. اس لیے یہاں منصور سر کی ایبسنس میں بزنس تم دیکھتی ہو؟ ہاں. اس نے اپنا موبائل بیگ سے نکالا. وہ عدیل کے تھوڑا قریب ہوئی تاکہ اس کی اور اپنی سیلفی لے سکے. اس کا تصویر کھینچنے کا موڈ دیکھ کے عدیل بھی مسکرایا. اس نے حق جتانے والے انداز میں رباب کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ پھیلایا تھا. دونوں موبائل کے فرنٹ کیمرے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. رباب عدیل کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر فخر اور قدر ایروگنس کے ساتھ بولی، اچھے لگتے ہو میرے ساتھ. رباب کے لیے ہمیشہ صرف اس کی اپنی ذات اہمیت رکھتی تھی. عدیل اس پر فدا ہو رہا تھا، جیسے بات ہے میری. بات تو ہے، کچھ تو ہے نا خاص تم میں، ورنہ رباب منصور خان کی پسند، اس کا انتخاب کبھی تم نہ ہوتے. وہ قدر فخر اور تکبر سے بولی. رباب نے اپنی اور عدیل کی 2-3 سیلفیز لیں. اسی وقت عدیل کے موبائل پر میسج آنے کی بیپ سنائی دی. آئی وانٹ ٹو میٹ یو. میسج دیکھتے ہی عدیل نے فیصلہ کیا کہ وہ شرجینا سے ملے گا. شرجینا کو سب بتا دینا چاہتا تھا. وہ زبیدہ افتخار صاحب کے گھر کام والی ان لوگوں کے آج مائیوں پر پہننے والے زرق برق کپڑوں پر استری کر رہی تھی. شگفتہ پیچھے صوفے پر بیٹھی تھی. وہ سرخ رنگ کے دوپٹے پر گوٹا لگا رہی تھی. سدرا کام بنا دوپٹہ لا کے زبیدہ کو دینے لگی. زبیدہ یہ دوپٹہ بھی استری کر دینا. جی اچھا باجی، احتیاط سے کرنا، جلانا دینا بہن، میں نے آج پہننا ہے. جی باجی. کمرے میں بیڈ پر بھی کام کے بنے کپڑے اور خوبصورت ڈریسز پڑے ہوئے تھے. افتخار کمرے میں آئے. وہ اندر آتے ہی بیوی سے بولے، یہ عدیل آج بھی آفس چلا گیا؟ سدرا بیڈ پر پڑے کپڑوں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. شگفتہ گوٹا ٹاکتی ہوئی بولی، ہاں کہہ رہا تھا ضروری میٹنگ ہے. افتخار کچھ ناگواری سے بولے. وہ عدیل کی کل ہونے والی بات سے ابھی تک چڑے ہوئے تھے. آج جانے کی کیا تک تھی؟ شام میں مائیوں کی رسم ہے. شگفتہ فوراً چمک کر بولی تھی. میاں کے کل کے غصے پر وہ ان سے ناراض تھی. تو عدیل نے تو مائیوں نہیں بیٹھنا نا. اب بلا وجہ پھر سے نہ اس کے پیچھے پڑ جائیے گا. کل بھی خواہ مخواہ اسے اتنی باتیں سنا دی. وہ بیٹے کی بھرپور طرفداری اور حمایت کر رہی تھی. اتنے بڑے عہدے پر کام کرتا ہے، وہ ذمہ داری بھی ہے. ہمارے لیے بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے اور ہم ہی اسے ہی باتیں سنانے بیٹھ جائیں. افتخار صاحب نے بیوی کا موڈ بھانپ کر ہتھیار ڈالنے میں ہی بہتری سمجھی اور فوراً موضوع بدلا. اچھا بابا کچھ نہیں کہہ رہا تمہارے لاڈلے کو، یہ مصطفیٰ ابھی تک نہیں آیا؟ وہ قریبی صوفے پر بیٹھ گئے. سدرا ایک کام سے بھرا خوبصورت دوپٹہ اٹھائے بولی، ابھی نہیں آیا ابا. افتخار کی توپوں کا رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گیا. گاڑی کی سروس کرانے کا بولا تھا اسے، آئل چیک کرانے، سروس ٹیوننگ کرانے. یہ صبح سے گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا. اتنی دیر لگتی ہے کیا؟ شگفتہ ٹانکا مکمل کر کے دھاگا دانت سے توڑ رہی تھی. سنجیدگی سے بولی، آ جائے گا، فکر نہ کریں. مجھے پتا ہے نا، نکل گیا ہوگا گاڑی لے کے اپنے آوارہ دوستوں کی طرف. سدرا فوراً بھائی کی حمایت میں بولی، نہیں ابا، مصطفیٰ گاڑی میں ہی کام کرا رہا ہے. میری بات ہوئی تھی ابھی، وہ میکینک کے پاس ہی کھڑا تھا. پتہ ہے مجھے کتنا کام کرا رہا ہوگا وہ نالائق. گاڑی میکینک کے حوالے کر کے خود لگا ہوگا دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں. میکینک گاڑی سروس کر رہا تھا. وہ بونٹ اٹھائے کھڑا تھا، انجن میں کچھ چیک کر رہا تھا. اس کا چھوٹا اس کی مدد کرا رہا تھا. مصطفیٰ پاس ہی اسٹول پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا. میکینک کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. گیم کھیلتا کھیلتا نظریں اٹھائے بغیر بولا، ہاں بھائی اسلم بھائی، ہو گیا کام؟ بس ہو گیا سمجھے مصطفیٰ بھائی، اور پیٹرول بھروا لیجیے گا. گاڑی CNG کی جگہ پیٹرول پر ہی چلائیں، انجن صحیح چلے گا دیر تک. مصطفیٰ نے ہاں میں سر ہلا دیا. شرجینا سنجیدہ انداز میں کافی شاپ پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ عدیل سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی. اس کا انداز پورا اعتماد تھا. وہ صاف صاف عدیل سے بات کرنے آئی تھی آج. عدیل ڈور سے انٹر ہوا. اس نے دور سے ہی شرجینا کو دیکھ لیا. اس کی ٹیبل کی طرف آ گیا. عدیل کے انداز میں کوئی خوشی نہیں تھی. وہ سنجیدگی سے بیٹھتے ہوئے بولا، ہائے کیا حال ہے؟ اس نے اخلاقاً پوچھا. وہ پولائٹ انداز میں تمیز تہذیب کے ساتھ اسے ٹھکرانے اور رشتے سے انکار کرنے آیا تھا. وہ فیصلہ کر چکا تھا. حال تو آپ بتائیں، آپ بہت بیزی ہیں آج کل، شرجینا نے طنز کیا. شرجینا بےحد سنجیدہ تھی. وہ بغور عدیل کو دیکھ رہی تھی. کل ہم آپ کے گھر آئے اور آپ مجھے اور میری فیملی کو اگنور کر کے وہاں سے چلے گئے. مجھے ضروری کام تھا. شرجینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ڈائریکٹ سوال کیا. لیٹس گیٹ دس اسٹریٹ عدیل، آپ کا بیہیویئر میری اور میری فیملی کے ساتھ اچانک ہی بالکل کوڈ اور ان ویلکمنگ سا فیل کیا ہے میں وجہ جاننا چاہتی ہوں اس کی. تو کیا اب ریڈ کارپٹ بچھا کے گیٹ پر ویلکم کرنے کھڑا ہو جاتا؟ عدیل تمسخرانہ انداز میں طنزیہ ہنسا. اس دن شاپنگ پر نہیں آئے، بعد میں بجائے اپولوجائز کرنے کے مجھ سے روڈ ہو کے بات کی. آپ کی ٹون اتنی خراب تھی جیسے اریٹیٹ کر رہی ہوں میں آپ کو. شرجینا کو عدیل کا طنزیہ تمسخرانہ انداز برا لگا. وہ ناراضگی سے بولی تھی،
پر اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لب و لہجہ کچھ جذباتی سا ہو گیا تھا۔ ہماری شادی ہونے جا رہی ہے عدیل، شادی سے 1 ہفتہ پہلے۔ آپ کے اس کولڈ بیہیویئر کو میں کیا نام دوں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، کل تو مجھے آپ کے رویے سے ایسا لگا شاید آپ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ناراضگی، غصہ، فرسٹریشن سب کچھ ملا جلا تھا اس کے چہرے پر۔ میں شادی واقعی نہیں کرنا چاہتا شرجینا، عدیل شرجینا کی بات کے جواب میں ایک دم ہی سنجیدگی سے بولا۔ شرجینا ہونق ہکا بکا ہو کے اسے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے جو سنا اس پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ اسے فوراً رجسٹر ہی نہیں ہوا تھا کہ عدیل بول کیا رہا ہے۔ وہ بولنا بھول کے شوق میں بیٹھی تھی۔ اگر تمہیں ہرٹ کر رہا ہوں تو آئی ایم سوری، مگر میں شادی نہیں کر سکوں گا۔ میری لائف میں کوئی اور ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آنیسٹ انسان ہوں، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے بات خود تمہیں صاف صاف بتانے آ گیا ہوں۔ عدیل بڑی تمیز، تہذیب، شائستگی سے اسے ٹھکرا رہا تھا، بہت پولائٹ انداز میں شادی سے انکار کر رہا تھا۔ ویسے بھی ہماری ارینج میرج ہو رہی تھی، تم میرے پیرنٹس کی پسند تھی، میں نے تو صرف ان کی پسند کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ آئی ایم سوری شرجینا، اس رشتے کو میں مزید نبھا نہیں سکوں گا۔ وہ اپنی تعریف اور بڑائی بتانے سے یہاں بھی باز نہیں آیا تھا کہ دیکھو میں کتنا پڑھا لکھا انسان ہوں، انکار بھی ڈیسنٹ طریقے سے کر رہا ہوں۔ عدیل ساری بات بہت کول، کام اور کمپوزڈ انداز میں کر رہا تھا، دھیمی آواز، سنجیدہ چہرہ، اور سوری کا لفظ بول تو ضرور رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں معذرت کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پڑھے لکھے، سوفسٹیکیٹڈ انداز میں شرجینا کو ٹھکرا رہا تھا۔ شرجینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ہر گلہ، شکوہ، غصہ، باز پرس سب بھول چکی تھی۔ مصطفیٰ باپ کی گاڑی میں پیٹرول بھروا رہا تھا۔ پیٹرول پمپ پر زیادہ رش نہیں تھا۔ مصطفیٰ گاڑی سے اترا ہوا تھا۔ جتنی دیر پیٹرول بھرا جا رہا تھا وہ موبائل پر کسی دوست سے گپے لگانے لگا۔ ارے ہاں نا یار، ملتے ہیں نا کل گیمنگ زون میں، تو ٹریٹ تیار رکھ بیٹا، ہارے گا تو۔ فون پر بات کرتے کرتے اس کی نظریں ادھر ادھر گھومتی روڈ کے اس پار پڑیں۔ درمیان میں روڈ تھا، اس طرف پیٹرول پمپ اور روڈ کے دوسری طرف این پیٹرول پمپ کے سامنے وہ کافی شاپ تھی جس میں عدیل اور شرجینا مل رہے تھے۔ مصطفیٰ نے روڈ کے اس پار کافی شاپ کے ڈور پر شرجینا اور عدیل کو باہر نکلتے دیکھا۔ پہلے عدیل باہر نکلا اور اس کے کچھ دیر بعد شرجینا۔ مصطفیٰ شرارتی لہجے میں زیر لب بولا، او ہو، یہاں تو چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ چل یار، میں تجھ سے بعد میں کرتا ہوں بات، میں نکل رہا ہوں اب۔ اس نے فون بند کیا۔ بڑی چھوڑی چھپے ملاقاتیں چل رہی ہیں بھائی صاحب اور بھابھی صاحبہ کی، چھاپا تو مارنا پڑے گا۔ چل بھائی مصطفیٰ، ذرا رنگے ہاتھوں پکڑ تو صحیح ان لو برڈز کو۔ یہ بولتے اس نے پیٹرول پمپ کے ملازم لڑکے کو گاڑی سے ہاتھ نکال کے تیزی سے پیسے پکڑائے اور بھرپور شرارتی موڈ میں بھائی اور بھابھی کی خفیہ ملاقاتوں پر چھاپا مارنے کے لیے وہاں جانے لگا۔ وہ تیزی سے گاڑی یو ٹرن سے گھما کے اس روڈ کی جانب لے آیا۔ مصطفیٰ جتنی دیر میں گاڑی یو ٹرن سے گھما کر روڈ کے اس طرف لایا، عدیل اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکا تھا۔ عدیل نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ گاڑی کافی شاپ کے باہر سروس روڈ پر لے آیا۔ شرجینا وہاں روڈ پر اکیلی کھڑی تھی، اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کیب بلانے کے لیے موبائل میں ایپ کھولی تھی۔ مصطفیٰ جو وہاں مستی مذاق کے موڈ میں آیا تھا، اس نے بھائی کو جاتے اور شرجینا کو یوں روڈ پر اکیلا کھڑا تعجب سے دیکھا۔ وہ گاڑی شرجینا کے پاس لے آیا۔ شرجینا کو اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اسے مصطفیٰ کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ بس جلدی سے جلدی کیب بلانا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ گاڑی سے اتر کے شرجینا کے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی، شوق اور غم سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے اور وہ کپکپاتی انگلیوں سے ایپ پر تیز تیز کلک کر کے کیب بلا رہی تھی۔ اس کی عجیب سی حالت دیکھ کے مصطفیٰ اپنی ساری شوقی اور شرارت بھول گیا۔ وہ جتنا بھی غیر سنجیدہ لڑکا تھا، پر اس وقت شرجینا کی اس حالت سے وہ چونکا اور فکر مند ہوا۔ کیا ہوا شرجینا؟ مصطفیٰ نے قریب آ کے پوچھا۔ وہ سنسی کیفیت میں تھی۔ اس نے مصطفیٰ کو ان نظروں سے دیکھا جیسے اسے کچھ سنائی دے ہی نہیں رہا، اس کے کانوں میں جیسے کوئی آواز آ ہی نہیں رہی، صرف سائیں سائیں کر رہا تھا، ہوا کا شور گونج رہا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی مگر بات کوئی نہیں سن پا رہی تھی، چونکہ ابھی ابھی عدیل اس کی زندگی کا بدترین شوق اسے دے کر گیا تھا۔ آر یو اوکے؟ کیا ہوا؟ اس طرح یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ بھائی تھے نا ابھی آپ کے ساتھ، وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے یہاں سے گئے کہاں ہیں؟ شرجینا مصطفیٰ کی کوئی بات ڈھنگ سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت شرجینا کے موبائل پر اس کی ماں کی کال آئی۔ شرجینا کال آنے پر سکتے کی حالت سے نکلی۔ اس نے فون کو دیکھا، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری جیسے کچھ بولنے اور بات کرنے کی ہمت خود میں پیدا کر رہی ہو۔ اس نے ماں کی کال ریسیو کی۔ مصطفیٰ پاس کھڑا اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ تمہاری خالہ آنے والی ہیں، گھر میں اتنے کام پڑے ہیں اور تم رامین کو بول کر کے کسی کام سے جا رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوں۔ سلمہ بیٹی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میں آ رہی ہوں امی، کچھ کام تھا ذرا۔ بمشکل اس کے منہ سے الفاظ نکلے۔ اس نے فوراً ہی ماں کا فون بند کیا۔
ماں کی کال آنے سے جیسے وہ اپنے سکتے والی گمسم کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شرجینا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ شرجینا کی کپ کپاتی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ شرجینا مصطفیٰ کو اگنور کر رہی تھی۔ اس نے بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کیب بلا کے فوراً اسی لمحے وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ شرجینا نے کیب ڈرائیور کو کال ملائی۔ میں نے رائڈ بک کرائی تھی، کہاں ہیں آپ؟ عجیب پیتھیٹک سروس ہے آپ لوگوں کی، 5 منٹ میں کیوں آئیں گے؟ ابھی آئیں فوراً، وہ فون پر چلا کے بولی تھی۔ وہ ہائپر ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کو اس ٹائم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بالکل نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ شرجینا کہاں جانا ہے آپ نے؟ گھر جائیں گی آپ؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، مصطفیٰ نرم لہجے میں بولا۔ موبائل پر اسی لمحے یمنا کا وائس نوٹ آیا۔ اضطرابی حالت میں اس نے وائس نوٹ پلے ہو گیا۔ وہ وائس نوٹ نہیں سننا چاہتی تھی، مگر چونکہ موبائل آن تھا اس لیے ٹچ ہونے سے وہ پلے ہو گیا۔ یمنا کی آواز شرجینا کے کانوں میں گئی۔ شرجینا کہاں ہو یار؟ بابا تمہارا پوچھ رہے ہیں بار بار۔ وہ مائیوں کے لیے اسٹیج بنوا رہے ہیں نا، ہم دونوں کی پسند پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسی ڈیکوریشن کروانی ہے۔ اس کی کپ کپاتی انگلیوں سے اپنا ماتھا رگڑا۔ اس ٹائم اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مصطفیٰ نے پھر تمیز اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا عدیل بھائی سے کچھ بات ہوئی ہے آپ کی؟ شرجینا خود پر قابو نہیں رکھ پائی، وہ پھٹ پڑی تھی۔ ہر بات ختم کر کے چلا گیا تمہارا بھائی، وہ دکھ، صدمے اور بے یقینی سے بول رہی تھی۔ ہمارا رشتہ ختم کر کے چلا گیا تمہارا بھائی۔ میرے گھر پر اس وقت میرے باپ میری مائیوں کے لیے گھر سجوا رہے ہیں، لائٹنگ کروا رہے ہیں، اسٹیج سج رہا ہے، میری شادی اٹینڈ کرنے آج شام میری خالہ دبئی سے آ رہی ہیں، تمام مہمان بلائے جا چکے ہیں، آج رات میرے گھر پر مائیوں کا فنکشن ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں یہ خبر جا کے اپنے پیرنٹس کو کیسے سناؤں کہ انہیں کم سے کم دکھ ہو، کم سے کم صدمہ ہو، کم سے کم اذیت پہنچے۔ مصطفیٰ شوق میں کھڑا تھا، بالکل حونق، حیران، پریشان۔ وہ شرجینا کی بات کا یقین نہ کرتا، مگر اس کی یہ اجڑی بکھری حالت دیکھ کر اسے یقین کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔